آج کی خداوند اس لگے تب تیری خداوند تیری شکر گزاری کرتا ہوں. اے خداوند پیارے آسمانی باپ تیری شکر گزاری کرتا ہوں کہ خداوند آپ نے پورا ہفتہ اے خداوند تیری شکر گزاری کرتا ہوں ہر ایک بات کے لیے, ہر ایک کام کے لیے, تیری مہربانیوں کے لیے خداوند جو تو نے ہم پر کی ہے. خداوند تیری شکر گزاری کرتا ہوں. خداوند تو رحیم ہے, تو ہی قادر ہے. خداوند تیری شکر گزاری کرتا ہوں. کہہ رہے خداوند خدا اے خداوند ہم نے ورشپ کے حصہ میں خداوند بڑی برکت کو رسید کیا ہے. اب باری ہے کہ خداوند تو ہم سے بولے اپنے پاک کلام کے وسیلہ سے, اپنے کلام سے ہم تیری آواز کو سنیں. آج کا کلام جو بھی کلام تیری آواز ہو خداوند, اے کہہ رہے خداوند آج کے کلام کے اے خداوند خدا آج کا کلام ہماری زندگیوں میں خداوند خدا بڑے کام کریں. اور خداوند ہم خداوند بہت سی خداوند خدا وقت کو رسید کریں. اور خداوند اے خداوند خدا تیرے اے خداوند منصور کے لیے خداوند تیری پاک حضوری میں جھکتا ہوں. خداوند جب وہ تیرا کلام بیان کرے آسمانی باپ اے خداوند آسمان سے بڑی حکمت کو مانگتا ہوں خداوند خدا کے لیے ان کے اوپر خدا اپنے خداوند خدا کلام سے خداوند ہم سے بول. ہم حاضر ہیں خداوند, ہم سے بول. ہم تیار ہیں خداوند, اپنے آپ کو خداوند تیرے آگے پیش کرتے ہیں خداوند خدا. اے خداوند تیری شکر گزاری کرتا ہوں تیرے فضل کے لیے, تیرے رحم کے لیے خداوند, تیرے پیار کے لیے خداوند تیری شکر گزاری کرتا ہوں. یسوع مسیح نام خداوند یسوع مسیح کے عظیم نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. وقت پر چیزیں اچھی لگتی ہیں, جو کام کیا جائے وقت پر کیا جائے تو اچھا ہوتا ہے. ویلے دی نماز ویلے دیا یہ ایک معقولہ ہے. ایک اور بڑا معقولہ ہے بوئے آئی جنج تے بنو پوری دے. یہ بھی ہے نا ہمارے پنجاب کے یہ معقولے ہیں. کلام کے متعلق بھی کچھ ایسا ہی ہے. کلام بھی ہمیں ایسی چیزیں سکھاتا ہے, بلکہ اس نے تو کئی ہزار سال پہلے یہ چیزیں رقم کر دی ہیں. لوگوں نے بعد میں یہ چیزیں بنائی ہیں. کس کو خداوند سے محبت ہے؟ اگر آپ نے 20 سال محبت کی ہے, 30 سال 40 سال اس کی محبت میں اپنے آپ کو داغدار نہیں ہونے دیا, تو آپ کی محبت کا ٹیسٹ ان دنوں ہونے والا ہے. یہ جو حالات ہیں, یہ جو واقعات ہیں, یہ جو دنیا تیزی کے ساتھ بڑی تیزی کے ساتھ تباہی کی طرف جا رہی ہے, اب آپ کی محبتوں کا ٹیسٹ ہونے والا ہے. ٹی وی دیکھنے والے لوگ اس بات سے بخوبی واقف ہوں گے کہ تمام ممالک ریسنٹلی کچھ مہینوں پہلے, لیکن اس نے ایران کی مین سٹریم بڑے جرنیل بڑے اعلیٰ عہدیدار کر دی. بائبل مقدس میں لوکا کی انجیل کے اندر لکھا ہے کہ جب یروشلم کو قوموں سے گھیرا ہوا دیکھ لو تو سمجھ جانا, تو
समझ जाना और अपना सर आसमान की तरफ उठा कर देखना तुम्हारी मकल से बहुत नजदीक है। इस बात से पता चलता है कि मसीह बहुत जल्द आने वाला है। एक दूसरे को बोले मसीह बहुत जल्द आने वाला है। और फिर जरा उसको और हिलाकर पूछे, क्या तो खुदावंद से मोहब्बत करता है? तेरी मोहब्बत लालच के तौर पर तो नहीं है। जवाब तो दो जिन्हें पूछा किसी ने। फिर पूछे हैं कि क्या कोई तुझे मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकता है? सनी, क्या कोई तुझे मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकता है? जवाब हाँ में मिला किसी को? मिला जवाब हाँ में? वो बच्ची पीछे कुछ भी कह रही, ना हाँ कर रही है ना कर रही है। जवाब मिला हाँ में कि हाँ का जवाब मिला। हाँ कोई मैंने मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकता है? भाजी कहने हाँ जवाब मिल गया। आइए रोमियो निकाला अपने 8वां बाब 34वें अंक में लिखा है 35वें में, कौन हमको मसीह की मोहब्बत से, ऊंची बात से बोले, कौन हमको मसीह की मोहब्बत से मुसीबत या तंगी या जुल्म या काल या नंगापन या खतरा या तलवार। कितने हैं ये? कितनी चीजें हैं? 1 2 3 4 5 6 7 का अदद कितना है? कामिल अदद है। फिर नीचे चले 39वें आयत में, 38वें आयत में लिखा है, क्योंकि मुझको यकीन है कि खुदा की जो मोहब्बत हमारे खुदावंद मसीह यीशु में है, उससे हमको न मौत जुदा कर सकेगी, ना जिंदगी, ना फरिश्ते, ना हुकूमतें, ना हाल की, ना इस्तेमाल की चीजें, ना कुदरत, ना बुलंदी, ना पस्ती, ना और कोई मखलूक। हालेलुया। ये भी चीजें गिने, मौत, जिंदगी 2, फरिश्ते 3, हुकूमत 4, हाल की चीज 5, इसके बाद की चीज 6, कुदरत 7, बुलंदी, पस्ती और ना कोई मखलूक। 10 और 7 17, 10 और 7 और मैंने एक संडे आपको एक 17 का मतलब बताया था। पता, इतनी बड़ी पता। और 16 क्या है? मोहब्बत। 16 के बाद, मोहब्बत के बाद फिर क्या आ रही है? पता। कोई चीज भी मुझे आपको मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। तलवार भी चलेगी, तंगी भी आएगी, खतरात भी आएंगे, हाल की चीजें भी, इस्तेमाल की चीजें भी मुझे और आपको मसीह की मोहब्बत से जुदा करने के लिए सर उठाएंगी, लेकिन कोई भी इनमें से मुझे और आपको मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर पाएगा। जेड़े कहते ना असी बड़ा मसीह को प्यार करने आ, अब उनका टेस्ट आएगा जब उनको उनके बच्चों को खुराक नहीं मिलेगी। अब पुलिस कहेगा, सीएम कहेगा, वज़ीरा कहेंगे, बादशाह कहेगा, अगर रोटी चाहिए आओ, एक मोर लगाओ और रोटियां मिल जाएंगी। कोई चीज हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगी? तंगी आने वाली है, भूख आने वाली है, काल आने वाले हैं, लेकिन लोग कहेंगे आ जाओ, जिसने रोटी लेनी है आ जाओ, एक मोर लगाओ, आपको साल की रोटियां मिल जाएंगी। हम कहेंगे नहीं लगाएंगे इसी के नाम में। हालात बनाए जा रहे हैं। जो लोग बाइनोमो का बिजनेस
बिजनेस करते हैं, क्रिप्टो करेंसी का बिजनेस करते हैं, नौजवानों को पता है, जैसे कि से माने की यीशु की खबरें भी आ गई है, लिखे हैं, ये जरा गौर से सुना, पहले कान साफ करो सारे ने, गौर ना गल सुनी ले। सूरज और चांद और सितारों में निशान जाहिर होंगे। अमेरिका च सूरज लाल हो गया जी, इन दिनों च आदि अकल नेट पे आ गया। जमीन पर कौमों को तकलीफ होगी, साड़ी इतने कौमां तकलीफ है, पंजाब च बड़ा तूफान आया, सैलाब बड़ा है, सिंध च भी बड़ा सैलाब है, तकलीफ है। आगे सुने, क्योंकि वो समंदर और उसकी लहरों के शोर से घबरा जाएंगी। पानी कितों आता है? सैलाब, पानी का शोर सुनिया कि नहीं? चंगे पले बेहतरीन बनाए पुल एंड मिनट्स के अंदर अच्छी अच्छी बिल्डिंगें मिनटों सेकंड्स में। रशिया के अंदर सुनामी आया है, आपकी 5 मंजिला बिल्डिंग, 6 मंजिला 10 मंजिला बिल्डिंग हो तो जो समंदर से लहर आ रही है उससे भी ऊंची है। जापान में सुनामी आया, इंडोनेशिया में सुनामी आया, आपने वो देखा होगा, अगर नहीं देखा तो नेट से निकालें। वो 20, 30, 50 फुट भी बुलंद मंजिल है तो उसके ऊपर भी पानी आ गया, जहाज गर्क हो गए। लोग क्या करेंगे? समंदर की लहरों के शोर से घबरा जाएंगे, डर के मारे, डर के जमीन पर आने वाली बलाओं की राह देखते देखते लोगों की जान में जान ना रहेगी। हालेलुया। कहते हैं कि और बलाएं आने वाली है जो कोरोना से भी बड़ी होगी, इसकी बचत के लिए ये लगवाई जा रही है। अब ये दुनिया तूफान आने हैं, सैलाब आने हैं, ये यूनुस की तहरीक से लिखी है, इसका एक एक नुक्ता, एक एक सोशा पूरा होना है। आसमान जमीन ढल सकते हैं लेकिन मेरे यीशु की बातें हरगिज़ नहीं डरेगी। हो रही है बातें पूरी। लोगों की जांच क्यों रह गई? सैलाब जिन्हां दे घर आया है, जिन्हां दा घर रुड़ गया उन्होंने दसो ना एक होर रेला आ रहा है तो उन्होंने दा जनाब ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, ये हुण इन्हें मर जाने ने साडा की रहना है, साडा सारा कुछ लुट लिया तू। आ जिहड़ी एड शेड आ रही है ना, किन्ने कु दिन खांदे लोकी। साडी गली जो किते घर उड्डिया हुंदा ना तो उन्हें बैठ पाने सुना, ये अगर टैला ना मिलदा। इसलिए आसमान की कुव्वतें हिलाई जाएंगी। मन दसो आसमान ते कितनी कुव्वतां ने? दो ते वड्डियां ने, एक सूरज ते एक चंद ने, ते सितारे एडे एडे वड्डे ने कि लख जमीनां होना ओदे विच समाया जा सकदियां। मुरीख है, प्लूटो है, नेपच्यून है, यूरेनस है, मरकरी है, ये हमारी जमीन तो बहुत छोटी है। खुदा कह रहा है, खुदा का कलाम कह रहा है, ये कुव्वतें हिला दी जाएंगी। छत हिल जावे ना, असी इत्थे रह नहीं सकते। हिला रहा है वो कुव्वतें हिला रहा है। कभी फरिश्ते नजर आ रहे हैं, कभी कुछ नजर आ रहा है, कभी बादल नजर आ रहे हैं, कभी यीशु मसीह बादलों में नजर आ रहा है। उस वक्त, किस वक्त? उस वक्त जब ये सारा कुछ होगा तो उस वक्त लोग इब्ने आदम को कुदरत और बड़े जलाल के साथ बादलों में आते देखेंगे। हालेलुया। और याद करो, जब बादल बहुत ज्यादा होंगे, उन बादलों में बारिश नहीं आएगी, यीशु आएगा, बारिशों का बादशाह लिखा होगा, किंग ऑफ किंग। वो सवार आएगा, नाल वो बरातियां लेके आएगा जरूर। आज मैं अपनी बेटी को कह रहा था, शुक्र कर तू पैदा हो गई है।
آپ بھی شکر کرو, اپنے ماں باپ کا شکر کرو. جب میں بیاہ نہ کرواتا تو بچے کی تو آنا تھی. شکر کرو آپ لوگ سارے, آپ اس ایج میں پیدا ہوئے ہو. ابراہیم, موسیٰ, ایلیا, نبی, پیغمبر, رسول, شگرد, مقدسین, اس وقت کو جو ہم دیکھ رہے ہیں صحت کے ہیں, انتظار کرتے رہے ہیں, لیکن یہ 2025 میں رہنے والے لوگ مبارک ہیں جو نشانیاں دیکھ رہے ہیں, اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے یسوع کو آتے دیکھنا ہے. ایمان رکھیں. 2021 میں مجھے خداوند نے ڈائری پہ کچھ لکھوایا تھا. میرا دل کر رہا ہے کہ میں اس کو نا بہترین چارٹ پر بنا کر ادھر لگا دوں. اگر تو اور تیری کلیسیا اسی زور میں رہے تو میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں, میں تجھے اور تیری کلیسیا کو زندہ آسمان میرا تجھ سے وعدہ رہا. اور آج اس نے پھر مجھے وعدہ یاد دلایا کہ میں نے وعدہ کیا ہے, میں کوئی انسان نہیں ہوں, میں خدا ہوں. دیکھنا ایک وقت آئے گا تو اور تیری کلیسیا ہواؤں میں اٹھ کر میرا استقبال کریں گے. خوش ہوا کریں کہ یہ ہم دور دیکھ رہے ہیں. ہم ایک بڑے مقدس دور میں ہیں. شاید کسی دن خبروں میں آ جائے کہ 10 لوگ کسی شاہراہ پہ تھے, اچانک غائب ہو گئے ہیں. جو وقت آنے والا ہے, دو عورتیں چکی پیستی ہوگی, ایک لے لی جائے گی. یہ وقت بالکل قریب ہے, بالکل قریب ہے. آج میرا پیریڈ تو آف نہیں تھا, میں نے کو تھوڑا سا ٹائم نکال کے آج یہی چیزیں دیکھی ہیں, اور اتنی کمال چیزیں ہیں. دریائے فرات جو باغ عدن کو سیراب کرتا تھا, کلام میں اس کے بارے لکھا ہے وہ خشک ہو گیا, وہ خشک ہو گیا. گلیل کی جھیل سرخ ہو گئی ہے. یہ نشانیاں بائبل میں میرے یسوع کے آنے کے متعلق ہیں. یہ پھر بھی کو نہ بڑھیا رہے کہ پادری تے رولا پاندا یہ منگل نوں اتوار نوں اینے تے کلپنا ہی اپنے کام ہی کران گے. اسی سویرے کام تے جانا بھائی, اسی کوئی تیاری نہیں کرنی. اور ویکھیا تا جدوں دا میں پیدا ہویا اودوں دا ایک دن یسوع آنا آیا دیکھو نہیں. لوگ کہیں گے اس کے آنے کا وعدہ کہاں گیا, لیکن حالات بتاتے ہیں وہ آنے والا ہے. حالات بتاتے ہیں وہ آنے والا ہے. اپنی دعاؤں میں شامل کر لو, یسوع تو آ, میں تیار ہوں. یسوع آ, میں تیار ہوں. یسوع میں تیرا استقبال کرنا ہے. میں تیرے واسطے سارا کچھ چھڑ دیاں گی. میں بینک بیلنس بھی چھڑ دیاں گی, میں کار بھی چھڑ دیاں گی. تو آکھیں گا تو میں بندہ بھی چھڑ دیاں گی. بندہ نہیں چھڑنا. لکھے آئے ایک راست باز عورت کی وجہ سے اس کا بدکار شوہر سارا جھوٹ ہے کہ وہ بندہ ستا رہے, وہ بندہ پیتا رہے, بندی دعا کر دی رہے. نہیں, وہ کی ہوئے گا, وہ اچھی کریکٹر نہ دعا کر کر کے انہوں خدا دی حضوری سے لائے آئے گی تو پھر بچے گا. جمعرات میں ہونا ہے تے کپل سیمینار, ہماری کلیسیا کا پہلا سیمینار. پھر پتہ چلے گا کیڑی بوڑھی اپنے بندے دے بارے سے فکر مان دے. پیار نہ لیا, غصے نہ لیا, دبکا مارسو, تمکیل آسو, لیکن چرچ چلا کے آنا. 40 بندے اتنے بھائین, 20 اتنے بھائین, 60 لوگاں کی میں گنتی لائی ہے. پیسے ہے یہ 500 روپیہ کسی نے میرے نہیں دیتا, کیونکہ اتنے پیسے لگ رہے ہیں. میں چاہنا کہ انہوں نے ہاتھ دے وچ جدوں پروگرام مک جائے تے ایک عدد چٹے رنگ دا ڈبا ہو جہدے وچ کھان پین دی ایک عدد بوتل ہوئے تاکہ اتنے بیٹھ کے جوڑا کٹھے بیٹھ کے کھانا کھان نال ان کے 50-60 تصویراں بنا کے تے وہ انہوں نے دتیاں جان.
نہ تنگی، نہ کال، نہ پنچال، نہ حال کی چیزیں، نہ استقبال کی چیزیں. حال کی سب تو بڑی چیز کیڑی ہے؟ موبائل. حال کی چیزیں بھی ہمیں مسیح کی محبت سے جدا. میں نے گڈ بائی کر دیتا، یقین کرو. دوباری آئے نہیں آئی جیدی کوئی، میں نے گڈ بائی کر دیتا. جنہ یہ ٹائم لینا انہوں کوئی ہو ٹائم نہیں، لیکن جتنے دی ضرورت ہے استعمال کرنا ہی کرنا. کئیاں دا دعا دا ٹائم ایسا ہی جاتا ہے. آؤ ہم تھوڑے خود غرض بن جائیں. جڑا پرانا آیا، جڑا بہتا ہی ویلا بہ گیا تھوڑے نہ گپا لا، انہوں کہو بھاجی ہن میرا دعا کا ٹائم ہو گیا، آجا تم ہی میرے نال دعا کر. دو گوا ایسے کہہ دو تیسری بار نہیں آئے گا، نہیں یاد ہے تو دعاواں ہی کرتا ہے. باہر بیٹھے نے پاجی، بلا جی، پا شریف صاحب، اور بھائی اقبال صاحب، کچوری صاحب، لالا جی نیک صاحب. انہاں دی عمر اگر 60 سال تک ہے، انہاں اگر 8 گھنٹے سوندے نے تو خدا نو 4 گھنٹے. کیوں جی؟ ہون 4 گھنٹے خدا مند تیرے، کیونکہ وہ آنے والا ہے، کچھ تو کرے. اگر ہن میں تمہیں کہا پاسے مرید آ رہا ہے، ہوں نہیں آ رہا پیچھے، تو کوئی سیٹلمنٹ ہوگا کہ نہیں؟ تو پہلے دھیان جانا ہے پکیاں دے. ہاں ہائے والے لگے نے کہ نہیں؟ ہاں میں چندہ لے کے آئی ہوں تو وہ پا دی چندہ بھی کٹوا لینا ہوتا ہے. کرو گے کہ نہیں؟ تو یسوع آنے والا ہے. یا کسی بوگی کا بندہ گیا ہے باہر امریکہ، تو اچانک فون کر کے میں آ رہا، آئے ٹائموں ٹائم تیاریاں شروع، بچے خوشی منا لے. یا بھائی واہ ہے. تو ساڈا کون آ رہا ہے؟ نہیں رشتہ دسو، ساڈا کون آ رہا ہے؟ دولہا. شوہر بھی نہیں، کوئی شوہر دے بیاہ تو بعد مانگتا ہے، وہ ہمارا کیا آ رہا ہے؟ دولہا آ رہا ہے. اس لیے بہترین سا فیشل کر کے ریت پہن کے اس کو کہے میں تیار رکھوں گا، مینوں لے جا. یسوع آ جا، مینوں لے جا میرے دل وچ مینوں جیون دا اگے کیا ہے. میں ڈوبیا بچ گناہ دے، مینوں آ کے تو کٹے. خدا مند کرے میں اور آپ بچوں سمیت خدا مند کی حضوری میں جائیں. میری دعا ہے کہ خدا مند کوئی بھی یہاں پہ ایسا نہ رہے جو یہاں پر ٹکرے مارنے کے لیے ساری کلیسیا ہوتے تے شاید کچھ جانے آئیں کہہ دے پادے تک تیری شکری داری تے تسی سانو لالا زور سانو یسوع دی حضوری چ جاندا. گل جڑ کے پھر گیا بندے گلاں پھر گیا دوگیاں، کوئی گل نہیں، انہاں گلاں دی کوئی گل پرواہ نہیں. چلیے تے یسوع دی حضوری سارے جانا رونا ہوگا، نہ دانت پیسنا ہوگا، بلکہ یسوع کی حضوری ہوگی. جانا چاہتے ہیں تو پھر توبہ کر لیں اور پھر خداوند کو وقت دینا شروع کر دیں. جڑا بندہ، جڑی بوٹی، جڑا پیسہ، جڑی بھی چیز کروں مسیح تو ہٹاندی ہے، انہوں کو پا اسلام. وہ کوئی بھی جڑا مرضی قریبی رشتہ انہوں کو پا اسلام تینوں پائی میرا خدا. تو کہیں نوکری پائی نہیں جان دے دی، اور نوکری والا کہندا ٹائم نہ آئی تو ٹائم نہ جائی. چرچ پا جا نہ جا، لیکن ڈیوٹی تے تو ضرور جانا ہے. ڈیوٹی بچائے گی، پہیہ بچائے گا، سونا بچائے گا. ٹائموں ٹائم سونا چرچ سے جاؤ، کوئی پیدا نہیں دے گا. اوتے یسوع نے سونے کی سڑکاں بنائی ہیں. خربوں میں بزنس ہو رہا ہے. یہ نوٹ تو آپ کے پاس ہے، آپ کی جیب میں ہے، تو آپ چیز لے لیں گے. جب آپ ڈیجیٹل کرنسی میں آئیں گے، ان پڑھ کو پتہ نہیں لگے گا یہ کیا ہے. اس کے اندر ہی ابلیس اپنی مور بھی کر کے لگا دے گا. بتھیرے برگزیدہ بھی گمراہ ہو جائیں گے. ایک ڈسکاؤنٹ لگایا ہوا تھا، کس کو پتا ہے؟ لگایا تھا نا. تو لوگ کتنے تھے؟ مٹھی پر لوگ تھے نا.
बुआ ने सिर्फ कदम अंदर रखा है तो फौरन कदम बाहर। ना 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 हमें नहीं चाहिए इतने लोग। उन्होंने 51 लिखा हुआ था। अगर वही आज रात फ्री का लगाएं बोर्ड तो फिर कितने लोग होंगे? वो कहें ले जाओ जितना कुछ लेना ले जाओ, लेकिन काउंटर पर जाकर एक बात वो कहें ये आपकी लिस्ट बनने लगी है और ये सारा बिल एक कंपनी दे रही है। सारा बिल ये एक कंपनी दे रही है। आप ऐसे करो कि अपना शनाख्ती कार्ड नंबर दे दो जरा। आपको 2 लाख भी आपने 4 लाख का भी सौदा लिया है, हम आपको 1 पाई भी लेंगे। आप अपना CNC नंबर हमें दे दो और यहाँ पर छोटा सा आप करके ना तो अंगूठा अपना रख दो। आपको पता है हर शख्स के अंगूठे के अंदर जो धारियां हैं अलग अलग हैं। जब आपने बायोमेट्रिक कर दिया तो आपका डेटा सारा ट्रांसफर हो गया, यानी कि आपकी मोहर लग गई। मुझे सच बताएं कि कोई रहेगा अपने घर में? आवाज नहीं आई। जब फ्री का खाता खुलेगा तो रहेगा घर में? हो सकता जेड़े आंदे ने मैं ते बड़े रोजे रखना वा ते दुआवां ही बड़ियां, उन्होंने बड़े बड़े छाप चुके हैं। चलो पीछे हटा कुछ मैं जाने इन्हें नहीं पता मोहर लगनी है। जेड़े लोग ने ना बेचारे सीधे साधे अबलीस ने उन्होंने ठंड देना है। इससे मारे आप गुलाम चली पे आए सप की मानंद, सांप की मानंद तेज और कबूतर की मानंद। अच्छा कई लोग उल्ट कर दे रहे, जिथे कबूतर की मानंद बनना है तो उथे सप वांगर तेज ने, ते जिथे सप वांगर तेज बनना उथे कबूतर वांगर। ओए बदी है ना जिथे उथे कबूतर बन जा, जिथे बदी है उथे कबूतर बन जा। मेरे पता ही नहीं आया। ते जिथे तेरा हाथों को मारन लगा है उथे सप बन जा। तेरा हाथ क्यों को मारे? तू 4 रोजे रखे होन, रो दुआवां कीतियां होन, अखां तेरियां सुजियां होन ते कोई आखे आओ जी मैं तुहाडा खाना कीता, आओ तुसी साडे घर आके ते रोजा खोलो, तेरी 40 दिनां दी बरकत लैके ते निकल जावे। उथे मंट चला को ना नहीं भाई मेरा रोजा खोलने का अपना स्टाइल है, मैं रोटी खाना वा जरा लेट के ते भाई मैनू तुहाडे घर लेटन दी जरा शर्म आनी है। पा दियो बहाना कोई, वरना बड़े लोग तेरे पास साडे घर तो रोजा खोलना तो तू आ क्यों भाई तू इस्लाम करवाया रोजा मेरा तू आ करवाना। मेरी बरकत मेरे घर रहे। मुसीबत शरीर के उत्ते रहनी है। कलाम जी लिखा लिखे कि नहीं? जो मुसीबत शरीर ते आउंदी है तो भज के नंबर टक उन्नी देर तक सुकून नहीं होना जिन्नी देर तक पादरी ने फोन नहीं चुकना नहीं या आने के उन्होंने घर दो मतलब घर आओ तू ये नहीं मनी गल घर आओ तू जो घर जाना है बंदा ठीक हो जाना है तो फिर की होना है नंबर बंद। तो पता ही नहीं कि पादरी पूछते तो मैं ये लोग हैं शातिर और ये आपकी बरकत को दफ्तरे से ले लो वहां पे चलान बन जाओ। मैं कल आवांगा दुआ रोज ठहर के। ये ऑनलाइन जो है ना इसने भी लोगों को धोखा दे देना। कई ना हो आज मेरे ना भी हो आज मैंने भी धोखे खाया हुआ। पैसा ट्रांसफर कर दिया बंदा ही कोई नहीं आएगा। इन्हीं चीजों में ईमानदारों ने फंस जाना है। ओ बाइबल पढ़ दे दुआ कर दे हाँ मैंने पता नहीं लगा मैं तो सहन कर दी थे। किसी ने भरा भैन मां धी की होया जी हार्ट अटैक। डॉक्टर कहता है 7 लाख का एक स्टंट पड़ेगा। वो कहता पैसे को नहीं तो मैं वो कटो तरीका जिहदे सानू फ्री लगे उन्हें फ्री दिया गया आओ तुहानू असीं फ्री दे देने आ सहन करियो जरा
اس سینا دے وچ کی ہو جائے گا اس فارم تے بھی سائن ہو جاندے جڑا ابلیس نے اپنے نام واسطے سٹیمپ لگوا دی. فارم ایک نکلا ہوا ہے, میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے, اس کے اوپر نہ رنگ بھی پڑی جیسے کہ نکال ایک فارم پہ لگی ہوئی اس کا. وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی بندے نے فیل کر دیا ایک بار, کر کے تو گھر جا کے کہے گا یار میں غلط کر دیتا ہے, وہ ساری زندگی جو کچھ مرضی کر لے وہ دوبارہ کچھ نہیں ہونا, کیونکہ جب اس نے سائن کر دیے انگوٹھا لگا دیا اس کی روح بک جائے گی. کیا بک جائے گی؟ روح بک جائے گی, پکی مور لگ جائے گی, نظر نہیں آئے گی, لیکن نظر ادو ہی آئے گی. بتیرے جن کے ماتھے پر ابلیس کی مور ہوگی آگ اور گندر کی جھیل میں ڈالے جائیں گے. لیکن ہمیں یہ 7 چیزیں بھی یاد رکھنی ہیں اور 10 چیزیں بھی یاد رکھنی ہیں. آنے والے دنوں میں آنے والی ہیں. اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ یہ حالات پیدا ہونے ہیں, تنگی بھی آنی ہے, مصیبت بھی آنی ہے, اور ہمارے اوپر نہیں آئی, لوگوں پہ آئی ہوئی ہے. کسی کا گاؤں تھا 150 گھروں پر مشتمل, کھیت تھے, درخت تھے, پورے کا پورا گاؤں دریا نے اپنے اندر ڈبو لیا, نظر ہی نہیں آ رہا. پکے مکان, ٹائل پتھر لگے, ایسے گم ہو گئے ہیں, نظر ہی نہیں آ رہے. یہ مصیبت ہے کہ نہیں؟ پہاڑوں میں چٹان پر گھر بنایا ہے, ایسا سیلاب آیا کہ وہ گھر کیا پوری بستی پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے. ٹی وی اگر صحیح دکھائے تو لوگ احتجاج کرنا شروع کر دے گورنمنٹ کے خلاف. ٹی وی ٹھیک نہیں بتا رہا, اور اب ٹی وی کی بھی ہمت نہیں پڑنی, اتنی بڑی مصیبت آئے گی ٹی وی نہیں دکھا پائے گا. کلام میں لکھا ہے جب تک زمین بنی ہے, دنیا بنی ہے, ایسی مصیبت کبھی بھی نہیں آئی ہوگی جو یسوع کے آنے سے پہلے آئے گی. نکالیں ذرا لوکا 21 باب اور اس کی 34 آیت میں لکھا ملتا ہے, 25 آیت میں لکھا ملتا ہے. میں پہلی چیز چھیڑنے لگا ہوں مصیبت. 7 چیزاں دے وچوں پہلی چیز کے لیے مصیبت. لکھا ہے, لوگ 20 ایسے پڑھتے ہیں, 21 باب کی 20 ایسے پڑھتے ہیں. کس کس کو سمجھ لگ رہی ہے؟ لکھا ہے پھر جب تم یروشلم کو قوموں سے گھیرا ہوا دیکھو تو جان لینا کہ اس کا اجڑ جانا نزدیک ہے. یروشلم کیدا شہر ہے؟ کیدا شہر کا مطلب کی ہے؟ کیدا مطلب کی ہے؟ کمال ہے, یروشلم کا مطلب ہی نہیں ہوتا پتہ. آپ کو شالوم شالوم سلام جی کا. اور دنیا میں ایک اور بہت بڑا شہر ہے جس کا نام ہے نیو یارک ہے. ایک اور بڑا شہر ہے لندن, مشہور ہے. خدا نے نہ لندن کو نہ نیو یارک کو پسند کیا ہے, خدا نے یروشلم کو پسند کیا ہے. اب اوپر بھی کیا خدا بنا رہا ہے؟ نیا یروشلم. کون سا یروشلم؟ اگر یہ اجڑے گا تو خدا کو غصہ آئے گا کہ نہیں؟ یہ اجڑنا ہے. اس نے نبیوں کو مارا ہے, اس نے یسوع کو نہیں قبول کیا. اسی شہر میں میرے یسوع کو گلگتھا کی پہاڑی پر صلیب دیا گیا ہے. ایک وقت آئے گا کہ یروشلم تباہ ہو جائے گا, فوجیں قومیں اس کو گھیر لیں گی. یروشلم غیر قوموں سے اچھا لکھا ہے اجڑ جانا نزدیک ہے. اس وقت جو یہودیہ میں ہوں پہاڑوں پر بھاگ جائیں, جو یروشلم کے اندر ہوں وہ باہر نکل جائیں, جو دیہات میں ہوں شہر میں نہ جائیں.
کیونکہ یہ انتقام کے دن ہوں گے جن میں سب باتیں جو لکھی ہیں پوری ہو جائیں گی. ہاللیلویا. کہاں باتیں لکھی ہوئی ہیں؟ کلام میں جو لکھی ہیں وہ پوری ہوگی. ان پر افسوس. بائبل کھولی ہوئی آپ نے؟ پڑھو پھر میرے ساتھ. ان پر کیا لکھا ہے؟ ان پر افسوس جو ان دنوں میں اور جو انہاں دا کی گناہ جو حاملہ ہوں بچے پیدا کر کے دودھ پلاتی ہوں ان کا کیا گناہ؟ سمجھ لگی کسی نے کہ نہیں؟ جیڑی بیوی بیچاری چھوٹے جے بچے کو تو پلاری انہوں بھجنا پائیے تو کیدا پورا لگے گا. دماغ صاف کرو، کلیئر کرو. یہ بات نہیں ہے. ان پر افسوس جنہاں تازہ توبہ کی ہوئے گی. انہوں توبہ دے پہلے بھی نہیں ہوندے ہون دے تو انہوں توبہ کر لی ہوئے گی. تے یہ کی بات انہوں نے کرتا ہوئے گا دودھ پلا دو مراد انہوں نے یہ تعلیم دینا ہوئے گا تو توبہ کر لیجئے خدا دے نال چلو. جی میں بڑی کوشش کر رہا جنہاں توبہ کی دیئے کہ میں دے پیچھے جاواں انہوں کلام سناواں ایک بندہ بھی پکڑائی نہیں دے رہے آنا. 4 بندیاں پیسے دیتے سرٹیفکیٹ دے باقی کے دن سانو چاہیے دے گی. او میں پاپا جی بھی میری جبیاں پاٹ چکی نے کدی ادھر پانا چاہ 2000 روپیہ. جو لوگ موت کے ڈر سے قیامت کے ڈر سے توبہ کریں گے ایک تو منو لگنے ایسے ایپ چوں بے فائدہ ہی ہے. اچھا افسر دے ڈر تو وہ دے ڈر تو کام کرنا اچھا ہے یا وہ دی غیر موجودگی سے بھی کام کرنا اچھا ہے؟ جدوں جی پتہ لگا ہوں یسوع آیا نے پھاڑا لینا تو پائی چپ کے توبہ کر لی. نہیں تو ٹائم نہ کر. کدی انجو ہے کہ کسی نو 5 نرساں بیٹھیاں ہونا وہ کبھی کہ ہاں بھئی تو کدوں دی نرس بنی ہے سانو نرس چاہیے. پوچھے جی میں 5 سال تو نرس ہاں. ایک بڑی تیز اٹھے کہ میں تے یہ 6 مہینے ہوئے میں نرس بنیا. میں کہ نہیں جیڑی 10 سال تو نرس نہ انہوں بلاؤ. کاریگر بھی لوگ پرانا لب دے رہے ٹیچر بھی لوگ پرانا لب دے رہے ڈاکٹر بھی لوگ چٹا لب دے چٹے والا ایک تجربہ کار ہوئے گا پائے نواں ڈاکٹر ہوئے گا. تو یسوع نے بھی نئے لوگ جو توبہ والے ہیں انہوں نے کہا پیچھے رہو ذرا. اب پرانے لوگ جنہیں 20 سال تو توبہ کی تھی پھر تو یروشلم سے ہے بڑھونا. آگے لکھا ہے کیونکہ ملک میں بڑی مصیبت اور اس قوم پر غضب ہوگا. کنہ دی قوم تے غضب ہوئے گا جنہ دے لوکاں نے نمی توبہ کیتی ہوئے گی. او پھر والیو میں کہندا جے توبہ کر لو توبہ کر لو تاکہ تواڈے اوتے افسوس نہ ہو. آگے لکھا ہے وہ تلوار کا لقمہ ہو جائیں گے وہ لوگ جنہاں توبہ نمی کیتی ہوئے گی. اسیر ہو کر سب قوموں میں پہنچا دیے جائیں گے کیونکہ انہیں ڈر جانا ہے. حالات کو دیکھ کے ڈر جانا ہے. ایک گیت نکلیا جے حالاتاں نو الجھنا نو نہ الجھو میرے نال مینوں زندگی آؤں دا ہنر میرے یسوع نے سکھایا. جب تک غیر قوموں کی میعاد پوری نہ ہو یروشلم غیر قوموں سے پامال ہوتا ہے.